بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جانی صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور سی ایم بلوچستان کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. ایک تو اس کا احوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، دوسرا جو آئی ایم ایف کے اوپر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کی معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جناب عالی، سب سے پہلے بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس کی ڈیٹیلز دیجیے. جی بالکل. ایک تو یہ بلوچستان کا ایشو دیکھیں اب یہ آن گوئنگ رہے گا میرا خیال ہے کچھ عرصہ تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو صورتحال تیزی سے کچھ اور معاملات میں بھی چینج ہو رہی ہے، اور جو ہم شدت میں ایک اضافہ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. دوسرا جو آج انہوں نے کیا ہے کہ جس کی توقع بھی تھی، اور پاکستان ہمیشہ سے اس چیز کا یہ ایلیگیشن لگاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس بھی ہے ان کے پاس کہ افغانستان سے لوگ آئے اور افغانستان سے تانے بانے جڑتے ہیں. جو ساری دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے انکلوڈنگ بلوچستان، آج تو انہوں نے کہا، اور ساتھ میں انڈیا کو انہوں نے کہا کہ دے آر اسپانسرنگ دس. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب ریجنل لیول پہ معاملہ جا رہا ہے، تو اس پہ انڈیا کا رسپانس بھی آبویسلی آئے گا اب. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے افغانستان کا تو انہوں نے کہا کہ ایک صوبے کے گورنر کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا یہ جو دہشت گرد مارے گئے ہیں. اچھا. اور انہوں نے کچھ اور ایویڈنس جو پریس کانفرنس میں پیش کی ہیں. کچھ ایک جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل بات کی تھی، انہوں نے کہا جی کہ دہشت گرد زیادہ تعداد میں تھے لیکن جو مارے گئے ہیں وہ 33 ہیں. کچھ پہلے ادھر ادھر ہو گئے تھے یا بعد کچھ میں لوگوں کو بھی لے کر گئے ہیں. اس پہ انہوں نے کوئی بات کوشچن ہوا ہے انہوں نے، لیکن کوئی ان کا کوئی اس پہ صحیح جواب اس طرح سے نہیں آیا کہ ہوسٹیج وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئے کیونکہ وہ بہت دور نہیں جا سکے تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن جو سچویشن ہے فیس بک پہ یا کمیونٹی گروپس پہ ہم دیکھتے ہیں اس میں تو کافی لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے جو مسنگ ہے، اور کافی لوگ جو شہید ہوئے ہیں اور زیادہ تر ان کا تعلق سیکورٹی فورسز سے ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں، ایک تو یہ حملہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہی کل خزدار میں کچھ ایک واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ تعمیرات اور پروجیکٹس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹانک میں حملہ ہوتا ہے. پھر آج ساؤتھ وزیرستان میں ایک جمعہ کی مسجد میں جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے وہاں پہ ڈسٹرکٹ کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ بھی نماز پڑھے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آئی ای ڈی بلاسٹ کے ساتھ. اور پھر کچھ 7 مزدور اغوا ہوئے ہیں ایک اور جگہ سے بلوچستان سے. تو یہ ایک طرح سے ہم دیکھیں گے پے در پہ واقعات شاید آنے والے دنوں میں ہمیں اور بھی خدا نخواستہ نظر آئیں. لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز چوکس ہیں اور وہ سارے معاملات کو دیکھیں گی. تو یہ معاملہ ابھی جعفر ایکسپریس کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں تو ڈیٹیل کچھ انہوں نے ایویڈنس اور چیزیں پیش کی، لیکن ان سارے معاملات کو لے کے آگے چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر کل گئے تھے جی سر کوئٹہ، اور اس کے بعد آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اب اس میں ایک اور آپ کہیں گے، پھر میں ان کی طرف اب آج جانا نہیں چاہ رہا، اس موڈ میں نہیں ہوں میں، لیکن انٹیریئر منسٹر اسٹیٹ کے بھی جو نئے آئے تھے جن کو ہم نے اپریشیٹ کیا، کل وہ بھی نہیں تھے پرائم منسٹر کے ساتھ. اور جو وفاقی وزیر داخلہ کو تو اس معاملے پہ ہونا چاہیے تھا، چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے، تو وہ وہاں پہ نہیں تھے. اور پھر آج جب یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی وفاقی وزیر داخلہ موجود نہیں ہوتے. تو ایک خاموشی سی محسن نقوی کی طرف سے جاری ہے. اب اس کے پیچھے کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا معاملات ہیں، کس حد تک وہ معاملات چلے گئے ہوئے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں یہ بھی پتہ چلے گا. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو میں کسی اور طرف میرا خیال ہے کہ وہ ایک مسٹرسٹ میں نہیں کہتا، لیکن ایک نو کانفیڈنس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا ان پہ تھا کہ یہ نان الیکٹڈ پرسن ہے، ان کو ایک خاص تعلق اور رشتہ داری کی وجہ سے نوازا گیا ہے تو وہ ابلائج کرتے رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی خاص ان کی آپس میں کیمسٹری میچ نہیں کرتی ہے شروع سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایون آپ اگر اجلاس بھی دیکھیں کابینہ کے تو بہت کم اجلاس ہیں جن میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کی ہو. مجھے ایک چیز کا دے، اس دن آپ نے تھوڑا سا انڈیکیٹ بھی کیا تھا لیکن آپ نے مزید ڈیٹیلز نہیں بتائی. مجھے یہ بتائیں کہ جو بلوچستان کی پروونشل گورنمنٹ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی ہے، جی، اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو آج جس بیٹھے ہوئے ہیں چیف منسٹر اعتماد کے ساتھ، اس میں تو ابھی ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. لیکن اگر آئے گا بھی تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو وہاں سے ہٹایا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی کوئی اور ان کا نمائندہ آ جائے، ٹھیک تو ایسی صورتحال بنے. ابھی تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں سرفراز بگٹی لائلٹیز جو ہیں وہ پروو کریں، اداروں کے ساتھ بھی کریں جو کہ ان کی ہیں، اور باپ پارٹی سے آپ کو پتہ ہے یہ نکل کے تو ادھر آئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی لائلٹیز آپ کی پتہ ہے کتنی اسٹرانگ ہے. اتنی اسٹرانگ ہے کہ میں اس پہ کیا بتاؤں کہ ایک مہینہ کیا چند دن پہلے انہوں نے
اور آن ریکارڈ ایک ٹی وی انٹرویو پہ کہا تھا کہ اگر میں وزیر داخلہ نہیں ہوں گا تو میں مسلم لیگ نون جوائن کروں گا, اور چند دن بعد انہیں پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنا پڑی. صحیح ہے. تو ان کی لائلٹی تو اس حد تک ہے. تو باپ پارٹی کا تو معاملہ ایسا ہی ہے نا کہ یہ وہ پرزے ہیں جہاں مرضی جو چاہے وہ فٹ کر لیں. صحیح ہے, جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوگی وہاں پہ کیونکہ بلوچستان کا معاملہ اب اسٹیٹ کے ساتھ معاملہ زیادہ, تو ہے. اسٹیٹ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ آپ کی لائلٹی ہونی چاہیے. تو پارٹی آپ جس طرح مرضی بدلے, بندہ آپ کا ہونا چاہیے. اچھا سر, اگر مجھے اجازت دیں تو میں آئی ایم ایف پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ آج رات کو جب ہمارا یہ پروگرام ہم آن ایئر کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو چکی جائے گی, اور جو چیزیں ان کی طے ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. پی آئی اے پہ تو نہیں جا رہے نا, ایک ٹائر والے جہاز پہ نہ چلے جائیں باقی کیا. رات کو مجھے ایک بندے نے تصویر بھی بھجوا دی تھی اس جہاز کی, اور ایک میسج بھی بھجوایا تھا جو میں نے آپ کو فارورڈ اور ایئر بس والوں نے بھی رابطہ کر لیے بھائی دعوے, انہوں نے کہا کہ یار کی ہوئے ایسا نوٹیفیکیشن کرو. نہیں وہ اس پہ پی ائی اے پہ نہیں جا رہے. اچھا لیکن پائلٹ کی مہارت تو ہے نا یار. اچھا میری بات ذرا سنیں, جو میں بنیادی آئی ایم ایف چلی جائے گی, ڈیٹیلز کرنا چاہتا ہوں. پیچھے کیا چھوڑ کے جائے گی؟ دیکھیں, براڈر ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان. ابھی آفیشیل پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ طے ہو گئی ہیں. ایک تو اس سال کا جو میکرو اکنامک فریم ورک تھا اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا ہے. دوسرا اس کے نتیجے میں جو فسکل فریم ورک ہے اس کے اوپر بھی ایگریمنٹ ہوا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ تھا, جو پروجیکشن تھی, اس کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کر دیا ہے, اور اس میں ریئل جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ بھی ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوا ہے. اور انفلیشن کا جو ہے, چونکہ انفلیشن آپ کو پتہ ہے ویسے ہی نیچے آ رہی ہے. جی ڈی پی کا کتنا کیا ہے؟ جی ڈی پی کا ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ 3.6% اس سال کا حکومت پاکستان کی پروجیکشن اور ٹارگٹ ہے. آئی ایم ایف کے ایسٹیمیٹس اوور 2%, 2.5% کے درمیان جو ہے وہ بات کر 2.25 ٹو بی ایگزیکٹ وہ بات کر رہے ہیں. انفلیشن جو ہے اس کا ٹارگٹ تھا 12.5%, 12.5. آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کے درمیان جو طے ہوا ہے وہ 7% کے لگ بھگ ہے. ایوریج آن ایوریج جو انفلیشن ہوگی اس سال کی وہ یہی رہے گی, 6 سے 7% کے درمیان ہوگی. اچھا اس کا کانسیکوینس کیا ہوا ہے؟ اس کا کانسیکوینس یہ ہوا ہے سر کہ جو ایف بی آر کا ٹارگٹ تھا وہ تھا 12,970 ارب روپے. اس میں کوئی 600 ارب روپیہ کا جو کمی ہے وہ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان طے ہو گئی ہے. اب جو ریوائز ٹارگٹ ہے وہ ہے 12,350. ایک طرح سے جو ابھی تک کا شارٹ فال ہے وہ کور ہو گیا. اب اگلے 3 مہینے کا کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے؟ 4 مہینے کا, مارچ بھی ابھی جاری ہے, اس کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے؟ جی اور بالکل. اس میں ویسے بھی اوور آل ٹارگٹ آپ کا کم ہو گیا, کم ہو جائے گا, منتھ وائز بھی کم ہو جائے گا. تو اچھا اس کا یہ جو میکرو اکنامک, یعنی میں نے آپ کو ریئل جی ڈی پی اور انفلیشن کا ٹارگٹ کم کیا. آئی ایم ایف اور ایف بی آر کی فیس سیونگ بھی ہو گئی. فیس سیونگ اس طرح سے ہوئی کہ ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, وہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے تھا کہ 10.6 رہے گا. یہ جب ہم نے میکرو اکنامک نمبرز کو کم کیا تو اس کے نتیجے میں یہ شارٹ فال کے نتیجے میں وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو جانی تھی وہ بھی میچ ہو گئی, اور جو 10.6% ہے اس میں بھی کمی نہیں ہوئی. دیکھیں میں تو آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ کوئی ون ون سچویشن اینڈ پہ ہو جانی ہے. ہو گئی ہے. آپ تھوڑا سا غصہ کر رہے تھے, وہ ہو گئی ہے. آپ کا خیال ثابت ہوئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب 10.6% کا ٹارگٹ رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا؟ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. ہاں جی. کوئی ٹیکس ریٹ میں اضافہ نہیں ہوگا. 10.6% بھی ہو جائے گا, اور نمبرز کرنچنگ بھی ساری اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہوگا, ہو چکا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ اسٹیٹمنٹ آج رات کو آتی ہے یا کل صبح چکی ہے. ہوتا کیا ہے جا کے کرتے ہیں وہ جب واشنگٹن پہنچتے ہیں تو اس کے بعد جاری کرتے ہیں, یا ان کی کوئی اپروول کا پروسیس ہوتا ہے. بنا کے یہ سارے راستے میں رکھ لیں, لمبا سفر ہے راستے میں, بنا کے رکھ لیں گے. جی بالکل کہ جناب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن ایک طرح کا ایک سسٹم چلے گا آگے. اب اس میں فردر کیا ٹیکسیشن کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ اب وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی. بالکل. اور کچھ ایریاز کو اب پتہ نہیں پرائیویٹائزیشن پہ انہوں نے کیا کہا ہے.
یہ آپ نے بتایا نہیں پرائیویٹائزیشن کا میں آپ کو کہ بتاؤں بھائی آپ وہاں پہ بیٹھ ہی گئے آپ پی آئی اے اور پی آئی اے جو ہے وہ اس مالی سال کے دوران پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے وہ جولائی اگلے مالی سال کے دوران جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوگی جولائی کے کیا بعد. پرائیویٹائز ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں نہیں ہوا. ہونا. ڈسکوز کا بھی کچھ بھی نہیں ہوا یار. سب کچھ اگر پی آئی اے نہیں ہو سکتی تو ڈسکوز کا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور وہ بس کر کے ابھی ہم نے کچھ ہل جل دکھاتے رہنا نا. ایک چیز جو پازیٹیو ہوئی ہے اور وہ مجھے کہہ دینی چاہیے, اگر یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو $1 بلین اس کا اور $1.2 بلین جو آر ایس ایف والا وہ کلائمیٹ فائنانس کا, تو پاکستان کو $2.2 بلین جو ہے وہ مل جائیں گے. انہیں تو مل جائیں گے. میرا اور اکتوبر تک ایک مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی رہے گی. وہ رہے گی بھائی. عوام کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. وہ آپ کہہ رہے تھے فیس سیونگ ہوگی. بھائی فیس سیونگ آئی ایم ایف کی بھی ہو گئی, فیس سیونگ ایف بی آر اور حکومت کی بھی ہو گئی. ہماری فیس سیونگ بھی ختم ہو گئی اور ہماری سیونگ بھی ختم ہو گئی. ہماری فیس سیونگ اور سیونگ کہاں پہ ہے؟ اگلے بجٹ میں توقع رکھیں گے جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے ٹیکس ریٹ میں کچھ نہ کچھ ریڈکشن ہوگی. توقع رکھیں لٹل بٹ ہلکی سی تھوڑی بہت. کیونکہ تاجروں سے ٹیکس لینا نہیں ہم نے, جیسے ہم پہلے کہتے ہیں. ہاں ان سے نہیں, تو ہم نے گردن ہماری تو پہنچنی ہے غریبوں کی ہم نے. بالکل. لیکن ان رائٹنگ میں ایف بی آر کو ویسے کہا ہے کہ آپ یہ جو تاجر اسکیم ہے اس کے اوپر کام جاری رکھیں گے اور اس سے ٹیکس لینے کی کوشش جاری رہے گی. ہاں لیکن بڑی سخت شرائط تو نہیں نا اب پیچھے آ رہی نا. کہنے کا مقصد یہ اسموتھ سیلنگ ہو گئی ہے دونوں طرف. بائی اینڈ لارج کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. تو بجٹ میں مزید ٹیکس لگیں گے پھر؟ اب یہ میں آپ کو بتاؤں, اس کے لیے ایک آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہوگا کہ یا تو ایک اسمال ٹیم اسلام آباد کے دورے کے لیے آئے گی, یا ورچولی جو ان کی فسکل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بجٹ کی نمبر کرنچنگ کر لیں گے. اور یہ کام میرے خیال میں مئی کے سٹارٹ میں ہوگا. بالکل جی. چونکہ ابھی بڑا پیری میچور ہے, ابھی 2 مہینے پہلے بجٹ کے نمبرز. بس میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ڈرایا آپ کم کریں آپ لوگوں کو. نہیں میں نے نہیں ڈرایا. چیزوں کو آگے ہمیں حل کی طرف لے جانا چاہیے نا, چیزوں کو ڈرانے کی بجائے. تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں اپنی اسسمنٹ یہی دوں کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں کیونکہ دونوں پارٹیوں کا گزارا نہیں ہے نا. تین جگہوں پہ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی. ایک تو سٹاف لیول پہ ٹیکنیکل چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں, ایک ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے, تیسرا جو یو ایس کا ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے واشنگٹن, آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے, وہ بڑا قریب ہے انکل سیم کے نا, تو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ انسٹرکشنز ان کو آ رہی ہوتی ہیں. نہیں میرا ہر دفعہ نہیں آتی ہیں, وہ اپنی پالیسی کے حساب سے دیکھتے ہیں. جب کبھی کوئی بہت زیادہ سچویشن خراب ہو, ہر وقت نہیں آتی ہیں, میری بات مان لیں آپ. کچھ نہ کچھ آتی ہیں بہرحال. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ آنکھ کا اشارہ آتا ہے. میں اس کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا. دیکھیں, ایک آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں, جی سر, یا آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں کہ یار تو اپنے حالات بہتر کر اور ہمیں بھی پیسے دے اور سسٹم چلا, لیکن نہ اس بندے سے سسٹم چل رہا ہے, نہ اس کے پاس پیسے ہیں دینے کے لیے. جس بندے نے آپ کا ادھار دینا ہے تو آپ اسے کیسے پیسے ریکور کریں گے؟ میں اس پہ مزید پیسے نہیں دوں گا, بلکہ اس کے جو پہلے سے دیے ہوئے ہیں ان کی ریکوری کی کوشش کروں گا. کیسے کریں گے؟ میرے پاس ایک چوانی نہیں تو میں کیسے ریکور کر لیں گے آپ مجھے؟ تو یہی مسئلہ, اتنے ہی پیسے دوں گا جتنے میرے واپس کرنے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا. یہ اس ملک کا بھی بدقسمتی سے ہم کیسی مثالیں دینی پڑتی ہیں ہمیں اپنے پیارے وطن کے لیے کہ اس ملک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کما کے دینے کو, اور آئی ایم ایف کو اب پیسے آپ نے دینے ہیں کہ یہ ملک سروائیو بھی کرے, اس کا سسٹم بھی چلے, یہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہمیں دے بھی دے, کوشش بھی کرتا رہے جینے کی. تو یہ ایسی صورتحال ہے اصل میں. اس کو اب سیاسی انداز میں آپ جو مرضی کہہ دیں کہ میں آئی ایم ایف کے پیر پڑ گیا, ہم نے بچا لیا, فلان کر لیا. ارے نہیں بھائی, دنیا آپ پہ ترس کھا رہی ہے کہ آپ کم از کم یہ ملک زندہ رہے. یہ 8ویں ملک ہے, یہ چلے, یہ ہمارے مزید تباہی نہ لائے دنیا میں اکنامکلی اور یہ سارے سسٹم کی وجہ سے, اور جو ہمارے اندر معاشرے میں حالات ہیں اور گورننس کے حالات ہیں. تو یہ وہ سسٹم کو چلاتے ہیں یار کہ چلو یار کوششیں کر رہے ہیں. پروگرام لمبا ہو رہا ہے, لیکن ایک آخری بات, یہ جو ٹارگٹ آپ نے جی ڈی پی کا کم کیا ہے, ہاں جی, اب دیکھنا یہ ہے, یہ سوال ہے جو میں دیکھنے والوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا یہ جو مالی سال ختم ہو رہا ہے اس میں ایگریکلچر کی گروتھ پازیٹیو رہے گی یا نیگیٹو؟ ہاں جی, یہ اس میں ایک میجر کنٹریبیوشن ہوگا جی اس سیکٹر کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر آپ کہیں گے میں ایک فضول اور جھٹکی باتیں کرتا ہوں. یہ ٹارگٹ کتابوں میں لکھنے کے لیے ہیں بھائی, پاکستان جیسے ملک کے لیے. یہاں پہ ٹارگٹ کم بھی ہو جائے گا تو کیا ہے, انہوں نے کہنا یار اے این جی نے بس ٹھیک ہے, چلے دیکھتے ہیں. میں تو اچھا کی تو امید ہی رہی ہے نا, تو برے پہ کوئی ڈرائے بھی نہ یار. انہوں نے کہا مرن سے پہلے ڈے نے یار, we will cross the bridge when we will reach there. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ہے